نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے پہلی 2 آیت مبارکہ کے اندر الہ کا حکم بیان فرمایا۔ الہ ایک قسم کی قسم ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب کسی عورت کو ناپسند کرتے اور اس کو طلاق بھی نہیں دینا چاہتے کہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ وہ نکاح کر سکے، تو اس صورت میں وہ ہمیشہ کے لیے قسم اٹھا لیتے کہ ہم تمہارے قریب نہیں جائیں گے۔ اس کو وہ الہ سمجھتے۔ اب وہ عورت بیچاری یوں بغیر شوہر کے رہ جاتی ہے، جو شوہر ہے وہ قریب نہیں آتا، قسم اٹھا لی اس نے اور کسی اور کے پاس جا نہیں سکتی اس لیے کہ طلاق نہیں دی، تو یوں وہ معلق ہو کر رہ جاتی درمیان میں۔ اسلام چونکہ رحمت والا دین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 ماہ مقرر کر دی۔ اگر کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اب اس کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ہمیشہ کے لیے قسم اٹھا لیتا ہے، کوئی مدت مقرر نہیں کرتا، متعین نہیں کرتا، نمبر 1۔ نمبر 2 4 ماہ متعین کر دیتا ہے۔ نمبر 3 4 ماہ سے زائد مدت کا نام لے لیتا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ کوئی مقرر نہیں کی مدت، اس میں یہ ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ مدت مقرر کر دیتا ہے۔ نمبر 4 ماہ سے کم مدت کا ذکر کرتا ہے، 1 ماہ 2 ماہ 2.5 ماہ 3 ماہ 3.5 ماہ۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ پہلی 3 صورتوں میں جب مدت مقرر نہیں کی، متعین نہیں کی، کہا کہ میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا، قسم اٹھا لی۔ نمبر 2 مدت مقرر کی ہے لیکن 4 ماہ مقرر کی ہے۔ نمبر 3 4 ماہ سے زائد مدت مقرر کی ہے۔ ان صورتوں کے اندر یہ الہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس کی قسم ہو جاتی ہے، الہ والی قسم۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس قسم پر عمل کرے گا، 4 ماہ یا 4 ماہ سے زائد بیوی کے پاس نہیں جائے گا، تو 1 طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہے کہ الہ کہ اس مدت کے اندر اگر وہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، 4 ماہ کے اندر بیوی کے پاس نہیں جاتا، تو بیوی کو 1 طلاق بائنہ ہو جائے گی۔
یعنی اس طرح اس کی تکلیف دہ رویے سے بیوی آزاد ہو جائے گی۔ اگر وہ قریب چلا جاتا ہے تو پھر قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے والی آیت مبارکہ کے اندر قسم کے بارے میں تفصیل سے ہم نے بحث کی ہے، اس کے کفارے کے بارے میں بھی بتلایا ہے، اور قسم کھانی چاہیے یا اس میں احتیاط کرنا چاہیے، کس طرح کھانی چاہیے، ساری باتیں تفصیل سے ہم نے وہاں ذکر کر دی تھی۔ تو گویا کہ ان تین صورتوں میں اگر نہیں جائے گا تو بیوی پر ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی، اگر چلا جائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، کفارہ دینا پڑے گا۔ تیسری قسم، چوتھی قسم وہ یہ ہے کہ وہ 4 ماہ سے کم پر قسم اٹھاتا ہے، 3 ماہ کی اٹھا لیتا ہے، 2 کی اٹھا لیتا ہے، ہفتے کی، 2 ہفتے کی، 4 ہفتے کی۔ اس صورت میں یہ ہے کہ اس صورت میں اگر بیوی کے پاس چلا جائے گا تو ان دنوں میں جن دنوں کی اس نے قسم اٹھائی ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر اس کے بعد گیا تو طلاق نہیں ہوتی، اگر اس کے بعد گیا تو طلاق، اس لیے کہ وہ 4 مہینے سے کم ہے، علاج جو ہے یہ 4 مہینے یا 4 مہینے سے زائد میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی حکم کو ان آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو قسم اٹھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی، الا کا معنی یہ ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، تو 4 مہینے کا رکنا ہے، 4 مہینے کا انتظار ہے بس، ایسے نہیں کہ ساری زندگی بیٹھی رہے گی، نہیں، صرف 4 مہینے کا انتظار۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ لوٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو صورتیں رکھی ہیں، یہ جو حکم بیان کیا ہے، اسی لیے بیان کیا ہے کہ اس کی اپنی قسم کا کفارہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، نکاح اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ بین عزم الطلاق، اگر طلاق کا ہی عزم کر لیا ہے، یعنی 4 مہینے نہیں آتا بیوی کے پاس، واپس نہیں لوٹا، بین عزم الطلاق، طلاق کا عزم کر لیا، فإن اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، نیتوں کو جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اس صورت میں طلاق ہو جائے گی اگر وہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، 4 ماہ بیوی کے پاس نہیں جاتا یا 4 ماہ سے زائد عرصہ ہو جاتا ہے وہ نہیں جاتا، اس صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ علاج کا حکم جو ہے اللہ رب العزت نے ان 2 آیتوں مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اب آگے چونکہ وہ مطلقہ عورت ہے تو مطلقہ کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ احکامات بیان فرمائے۔ چنانچہ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، مطلقات جو ہے وہ اپنے آپ کو 3 قروء روکے رکھے۔ 3 قروء سے مراد کیا ہے؟ 3 حیض، 3 حیض روکنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ عدت ہے، عدت ختم ہو جائے گی پھر کسی اور سے نکاح کر سکتی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھانی ہے، جو لوگ اکثر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، پورا دین نہیں سیکھتے، کوئی ایک حدیث لے لیتے ہیں اور لے کر مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ پورا دین سیکھیں تو ان کو معلوم ہو کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے وہ 3 ماہ رکے گی، یعنی ان کی عدت کیا ہے؟ 3 ماہ۔ تو بعض ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو طلاق ہو جاتی ہے، ان کی عدت ہوتی نہیں ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدہ، اگر تم کسی عورت کو رخصتی سے پہلے یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق دے دو تو وہاں کوئی عدت نہیں ہے، تمہاری ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، ایسی عورت کی کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت بھی 3 حیض نہیں ہے، وہ بھی اس کے منہ سے خارج ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وہ عورتیں جو حمل والی ہیں
ان کی عدت وضع حمل ہے، خواہ وہ 3 ماہ اور لگ جائیں اگر طلاق اس نے غلط طریقے پر دی ہے، یا 8 ماہ 9 ماہ، تو اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، وہ بھی اس آیت کے عموم سے نکل گئی۔ اسی طرح باندی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عدت 2 ہے، وہ بھی نکل گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف آیت کو دیکھ کر یا حدیث کے متن کو دیکھ کر یہ صرف اتنا صحیح اتنا کافی نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے، اس کے معنی سمجھنے کے لیے علماء سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، وگرنہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کئی مثالیں ذکر کی ہیں، یہ مثال بھی دیکھ لیجیے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا ثلاثۃ قروء، یہ کر کی جمع ہے۔ اب یہاں علماء کا اختلاف ہو گیا، اس لیے کہ اس کا معنی حیض کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی طہر کے بھی آتے ہیں۔ اکثر جید علماء نے اس کا معنی حیض کے لیے، لیکن دوسرے علماء وہ بھی بڑے علماء ہیں، انہوں نے کہا اس سے مراد طہر ہے، اس لیے کہ دونوں معنی آتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہاں طہر کیوں مراد لیا؟ انہوں نے فرمایا دیکھو ایک ہوتا ہے معدود، ایک ہوتا ہے عدد، ثلاثہ یہ عدد ہے، اور قروء یہ معدود ہے، تو ثلاثہ اس کی تمیز ہے۔ 3 سے لے کر 9 تک جو تمیز آتی ہے وہ خلاف قیاس آتی ہے، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو تمیز مؤنث آئے گی، اگر معدود مؤنث ہے تو عدد جو ہے وہ مذکر آئے گا۔ یہاں عدد مذکر ہے، یہاں عدد مؤنث ہے، ثلاثہ تا لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ تانیث کی، تو یہاں عدد مؤنث ہے، تو حیض اور طہر میں طہر مذکر ہے، تو لہذا معدود مذکر طہر مراد لیا جائے گا۔ وہ کہ ان علماء نے عربی قواعد کو لیا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قروء اگر یہ مذکر ہو تو پھر ثلاثہ کا لفظ لانا عربی قاعدے کے مطابق بنتا ہے، تو یہ ثلاثہ کا لفظ مؤنث ہے تو قروء مذکر وہ طہر ہو سکتا ہے، وہ حیض نہیں ہو سکتا، حیض اس لیے کہ مؤنث ہے۔ دوسرے علماء نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 3 کا لفظ ذکر کیا ہے، اگر ہم آپ کی بات مان کر طہر مراد لے لیتے ہیں، یعنی پاکی کے دن مراد لے لیتے ہیں، وہ کسی صورت میں 3 بنتے نہیں، اس لیے ہم نے لغت کو چھوڑ دیا، قیاس کو چھوڑ دیا، عقل کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لینا ضروری ہے۔ وہ اس طرح کہ عورت کو جس طہر میں طلاق دیں گے اس کو اگر شمار نہیں کریں گے تو 3 طہر اور لینے پڑیں گے، اور یہ ہو جائے گا 3.5 ہو جائے گا۔ اگر شمار کرو گے تو 2 اور لینے پڑیں گے، اور یہ پونا یا آدھا یا ربع یہ ہوگا، تو 3 کسی صورت میں بھی نہیں بنتے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا ہم کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ عقل اور قیاس کو تب لیا جاتا ہے جب ان کو کتاب اللہ کے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ کتاب اللہ کے جو تقاضے ہیں، اس کے لفظ میں جو تقاضا ہے خاص کا یا عام کا، اس کے ساتھ اگر ان کو جمع کیا جا سکتا ہو، یہاں جمع نہیں کیا جا سکتا، ان کو چھوڑ دیں گے، کتاب اللہ کے الفاظ کے تقاضے کو لیا جائے، تو وہ کہتے ہیں یہاں سے مراد حیض ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی علماء کے اختلاف کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ثلاثۃ قروء، یہ نہیں فرمایا حیض، یہ نہیں فرمایا طہر، ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس کے دونوں معنی بنتے تھے۔ اب اس میں آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ علماء اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں تاکہ اللہ ان کو ثواب دے، اور چاہے لوگ وہ اگر قرآن کریم میں غور و فکر کر کے معنی نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ کام خراب کر دیں گے، اس لیے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم جو کسی فن کا باہر نہیں، دنیا میں کہیں بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے وہ بجلی کا کام نہیں جانتا، کہتا میں کرتا ہوں، تو کرواتا ہے اس سے، بجلی کا کام نہیں جانتا تو کرواتا ہے، وکالت نہیں پڑھا ہوا، جج اس کو وکیل کی حیثیت سے قبول نہیں کرے گا، جج کی جو تعلیم ہے، لا کی تعلیم ہے، وہ نہیں حاصل کی ہوئی، دنیا اس کو جج نہیں مانتی۔ آج لسانس نہیں ہے اس کے پاس، یعنی اس کی اندر صلاحیت نہیں ہے، جو لسانس اس کی ایک تعبیر ہے بتاتا ہے، اس کو گرفتار کر لیتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی عقلیں
خواہشات نے مار دی ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی صلاحیت ضروری نہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں. گویا کہ نعوذ باللہ ان کے ہاں یہی ایک شعبہ ایسا رہ گیا جس میں جو چاہے کرے، کوئی ان کے ہاں اس کی عظمت نہیں ہے. یہ بھی ایک علم ہے، اس میں بھی صلاحیت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل العلم، اہل علم سے پوچھو جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ جب نااہل لوگ ان کی طرف امانتیں لوٹا دی جائیں، یعنی جب نااہل لوگوں کو عہدے دے دیے جائیں جن میں صلاحیت نہ ہو، تو پھر یہی حال ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں ایک جو تباہی بربادی ہے، 99% لوگ ان پڑھ جاہل ہیں، پیسے کمانے میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، پھر جب بوڑھے ہوتے ہیں تو قرآن و حدیث کے معنی اور علوم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں آپ پڑھ کر بیان کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر پڑھے بغیر کریں گے کسی بھی علم میں جائیں گے وہاں سے جوتے لوگ لگائیں گے. صرف یہ قرآن و حدیث کا علم ہے کہ اس کی کوئی اس علم کی کوئی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے، ان کے ساتھ نہیں دیتی، کوئی جوتے لگانے والا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر وہ ڈھونگیاں مارتے ہیں. میری بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اہل علم کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائشیں رکھی ہیں تاکہ وہ اپنے ذہن لڑائیں، اللہ ان کو ثواب دے، اجر دے. اس لیے جو ایسا لفظ بولا ہے، اللہ رب العزت صاف بھی کہہ سکتے تھے، حیض کہہ سکتے تھے، طہر کہہ سکتے تھے، ایسا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے جو اہل علم نہیں ہے ان کے لیے یہ نہیں ہے. ان کا قرآن و حدیث کے اندر اپنی خالص شہوتوں سے، خواہشات سے ماری ہوئی عقلیں لڑانے سے قرآن و حدیث کے معنی خراب ہو کر یہ فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، یہ لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، یہ فسادات پیدا ہوتے ہیں. تو میری اپنی رائے جو ہے، ہمارے جو زمانے کے فرقے ہیں ان کے بارے میں دو رائے رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ سیاسی ہیں، اس لیے مسلمان اچھی طرح سمجھ لیں، ان کے دور پہ جو ہے نا یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ مروائیں گے تو پھر. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں یہ جاہل ان پڑھ لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، اپنی صلاحیتیں جو ہیں صحیح صلاحیتیں دنیا کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، بجھی ہوئی خراب صلاحیتیں قرآن و حدیث کے لیے لے کے آ جاتے ہیں. اس لیے یہ فرقے بنتے ہیں. اگر یہ دو چیزوں سے یعنی اپنے نفس کی خواہشات سے بچ جائیں اور سیاست وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے تقریباً، یہ دو چیزوں سے بچ جائیں تو یہ فرقہ واریت ختم ہو کر امن اور محبت کی فضا قائم ہو جائے گی. اگرچہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائشیں پیدا کی ہیں. یہاں پر دیکھ لیجیے ثلاثۃ، ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس کے دو معنی ہوں گے تو اختلافات بھی ہوں گے. خیر یہ ایک ضمنی بات تھی، اب اس کا مطلب سمجھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ اپنے آپ کو 3 حیض روکے رکھیں. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. اور ان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے رحموں کی حالت کو چھپائیں، حیض آیا یا نہیں آیا، یا حمل ہے یا نہیں. اگر اللہ نے فرمایا اللہ اور جو ہمیں آخرت پہ یقین رکھتی ہیں اس کو بتلائیں، اس لیے کہ اگر اس کو چھپائیں گی تو عدت میں فرق آ جائے گا، الجھنیں پیدا ہوں گی، اس لیے اس کو نہ چھپائیں. بسا اوقات کسی کا حق ضائع ہوگا اور بسا اوقات الجھنیں پیدا ہو جائیں گی. فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اگر طلاق رجعی ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ اس زمانے میں ان کو اپنی طرف لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی رجوع کر سکتے ہیں. عورت کی اجازت ہو یا نہ ہو، عورت سے پوچھنا بھی نہیں ضروری ہوتا، اس میں دوبارہ نکاح بھی نہیں کرنا پڑتا، طلاق رجعی میں رجوع ہو سکتا ہے تو شوہر اپنی طرف لوٹا سکتا ہے. فرمایا ان ارادوا اصلاحا، اگر اصلاح کا ارادہ ہے، اس کو بسانے کا ارادہ ہے، اس کو پریشان کرنے کا نہیں ارادہ تو پھر ہے، وگرنہ اس کو پریشان نہ کرے. اور آگے اللہ رب العزت نے مزید اس کی تاکید فرما دی. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. فرمایا ان عورتوں کو ایسا نہ سمجھنا جیسے زمانہ جاہلیت کے لوگ سمجھتے تھے. انہوں نے کوئی کہتا تھا یہ جانور ہے، ان کو ایک نکمی چیز سمجھتے تھے، وراثت کے اندر ان کا کوئی حق نہیں. حتیٰ کہ
وہ ظالم لوگ ان کو جینے کا حق بھی نہیں دیتے تھے، اور اس کو شریف سمجھا جاتا تھا جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے قتل کر دیتا تھا، اس کو شریف سمجھتے تھے۔ اور ان عورتوں کو جس طرح جانور ہوتے ہیں جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا، استعمال کی چیزیں گھروں میں جو ہوتی ہیں اس طرح سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے فرشت خیال کو رد کر دیا، وہ جاہلیت کا خیال تھا۔ اسلام آیا تو اسلام نے کسی کو ماں بنا دیا، کسی کو بہن بنا دیا، کسی کو بیٹی بنا کر وہ حقوق دیے، کسی کو بیوی بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو اور اپنے گھر والوں کے لحاظ سے اچھا ہو۔ اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور اگر تم نے ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو ان کا ٹیڑھا پن برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر اس ٹیڑھے پن کو ختم کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ بیٹھو گے۔ اور گویا کہ یہ نصیحت کی ہے کہ ان کا خیال کرنا ہو۔ اس طرح فرمایا تم اللہ کے نام پہ ان کو حلال کرتے ہو، اس لیے میری ان کے بارے میں نیکی کی نصیحت قبول کر لو، اللہ کے نام کا لحاظ کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نصیحت کی۔ ایک طرف فرمایا کہ یہ عورتیں جو کوئی کمینہ آدمی ہوتا ہے اس پر غالب آ جاتی ہیں، فرمایا اور جو شریف ہوتا ہے، جو کمینہ آدمی ہوتا ہے اس سے ڈرتی ہیں، جو شریف ہوتا ہے اس پر غالب آ جاتی ہیں، کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں مغلوب ہوں اور شریف ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ نصیحتیں کی ہیں، وصیتیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بارے میں نرمی والا معاملہ اختیار کرو، آسانی والا معاملہ اختیار کرو، قاعدے اور بھلائی والا معاملہ اختیار کرو۔ اور عورتوں کو بھی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے کہ دیکھو اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدے کرنے کا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور فرمایا جس کا خامد دنیا سے اس حالت میں گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا تو فرمایا وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا اگر کسی کا شوہر اس کو بلائے، وہ تنور پر بھی ہو، روٹیاں پکا رہی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ خامد کو جواب دے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا ہمارے پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ جب تم کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، جب تم پیو اس کو بھی پلاؤ، اور جب کپڑا پہنو اس کو بھی کپڑا پہناؤ، اس کے منہ پہ نہ مارو، برا بھلا نہ کہو، تانے نہ دو۔ تو اللہ کے نبی نے عورتوں کی عزت کو آ کر بڑھا دیا، نہ صرف یہ کہ بڑھا دیا بلکہ عزت ہی اسلام نے عطا کی ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی حقوق ایسے ہی ہیں جیسا کہ مردوں کے ان کے اوپر حقوق ہے، یعنی ان کے بھی کچھ حقوق ہیں جو واجب ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ برابر ہیں، برابر نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک گنا فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، اس لیے ایک تو اللہ نے خود مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے فطرتی طور پر، مرد مضبوط ہیں، عقل میں اس میں زیادہ ہیں اور معاملوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ یہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے عورتوں کو نہ بالکل آزاد چھوڑا ہے، نہ ان کو اس طرح کیا جس طرح زمانہ جاہلیت اولا میں تھا، اور نہ اس طرح کیا جس طرح یہ زمانہ یہ جاہلیت کا یہ دوسرا زمانہ جو ہمارا زمانہ ہے، جو کہتے ہیں عورتوں کو آزاد کر دو، بالکل آزاد کر دو۔ یہ بھی ان کے اوپر ظلم ہے۔ جس طرح اسلام نے دو چیزیں ہیں دنیا میں جو دنیا کی ترقی اور تعمیر کی کا سبب بنتی ہیں، ایک مال و دولت ہے، دوسری عورتیں ہیں۔ تو اسلام نے نہ مال و دولت کو آزاد چھوڑا، یہ نہیں کہ جیسے مرضی کماؤ، جہاں سے مرضی کماؤ، جیسے مرضی خرچ کرو، جیسے مرضی اس کو تقسیم کرو، نہیں، اس کے قوانین بنائے ہیں، اصول بنائے ہیں، مارکیٹوں کے اصول بنائے ہیں، ان کے بارے میں احکامات ہیں، کتابوں کے اندر مستقل ابواب ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں کہ ان کو بالکل ان کو نظروں سے گرا دینا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ ان کے بھی حقوق ہیں۔
اور بالکل ان کو آزاد چھوڑ دینا، جیسا کہ ہمارے اس زمانہ جاہلیت اخرى، دوسرا جاہلیت جو زمانہ آ چکا ہے، اس کے اندر کہتے ہیں عورتوں کو آزاد چھوڑ دو، آزادی آزادی آزادی، عورتوں کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بالکل ایسے کہا کہ ان کو گرا دو، بلکہ ان کی فضیلتیں بیان کی، فرمایا جنت ماں کے قدموں پہ لکھی، اور بہت سے حدیثیں تو بیٹی کی فضیلت بیان کی، اور اسی طرح ماں کی، بیوی کی، اور نہ یہ کیا کہ مردوں سے نکال دو، مردوں سے آزاد کر، اگر مردوں سے آزاد کرو گے تو بہت سی خرابیاں، بہت خون، قتل و غارت، فتنے فساد بہت سے برپا ہوں گے۔ اس لیے اسی میں بھلائی ہے کہ نہ ان کو ان کا حق سے محروم کرو، حق پورا دو، اور پھر مردوں کی تو اللہ نے حاکم بنایا ہے، ان کی سیادت، ان کی قیادت کے نیچے ان کو رکھنے میں ہی امن ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے، حکمت والے ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں ہر معاملے کو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ احکامات تمہیں دیے تاکہ تم ان احکامات پر عمل کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ تو آج کے اتنے کافی ہیں، دو تین باتوں کو میں نے ذکر کیا ہے، اب وقت کم ہے اس لیے اس کا اعادہ نہیں کرتا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر رحم پیدا فرمائے، اللہ عورتوں کے معاملے میں بھی ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نہ ہم ان کے حقوق ضائع کریں، نہ ان کو بالکل آزاد کریں، جو درمیانہ راستہ شریعت نے دیا ہے اس راستے کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔